صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود. صلاح في كل موجود نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عمر الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صلوات گرامی، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد کا تذکرہ ہے. ابراہیم کی پوری زندگی کا خلاصہ ایک مکالمے میں اس طرح سے ہے کہ ابراہیم اس معاشرت کے اندر منزل قیام میں کھڑے تھے کہ جو معاشرت بت پرست معاشرت تھی، اور تنہا ابراہیم علم توحید کو بلند کر کے کھڑے تھے. تنہا ابراہیم علم توحید کو بلند کر کے کھڑے تھے. اور ابراہیم نے اپنے فرزند کے ساتھ ایک ایسے مرکز کو تعمیر کیا کہ جو قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا مرکز و محور حیات قرار پائے. جب اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے تو ابراہیم نے دست دعا دراز کرتے ہوئے کہا، پروردگار یہ منصب میری ذریت میں بھی چاہیے.
یہ علم میری ذریت میں بھی جائے گا۔ لیکن کیا نگاہ ابراہیم تھی، کیا نگاہ ابراہیم تھی کہ ابراہیم نے جب دست دعا دراز کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصب میری ذریت میں جائے، تو خداوند علی اعلیٰ نے دعا ابراہیم کو قبول کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں یہ علم توحید انتقال پذیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ علم توحید انہی ہاتھوں میں ہوگا کہ جو حیات منزل عدل میں قیام پذیر ہے، وہ حیات جو منزل عدل میں قیام پذیر ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تسلسل ذریت ابراہیم میں آیا، یہ تسلسل ذریت ابراہیم میں آیا، لیکن شجرے مرتب کرنے والے شجرے مرتب کرتے رہیں، قیامت تک کرتے رہیں، لیکن جہاں ظلم ہے وہاں علم توحید بلند نہیں ہوتا، جہاں عدل ہے وہاں علم توحید بلند ہوتا، جہاں عدل ہے وہاں علم توحید بلند ہوتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ ظلم کے ہنگام میں گھرا ہوا انسان، ظلم کے ہنگام میں گھرا ہوا انسان اگر کیفیت مجبوری میں کلمہ زبان کے اوپر جاری کرے تو اسے پریشانی یہ ہے کہ میں بھی برابری کا دعوے دار ہو جاؤں، میں بھی برابری کا دعوے دار ہو جاؤں۔ 1444 ہجری میں مہم مسئلہ یہی ہے، 1444 ہجری میں مہم مسئلہ یہی ہے کہ جو اوائل میں اسلام لائے تھے وہاں کوئی پریشانی نہیں، لیکن جو اواخر میں اسلام لائے تھے وہاں پریشانیاں بڑھ گئیں، وہاں پریشانیاں بڑھ گئیں۔ اور ظاہر ہے کہ خانوادہ رسالت کے کسی بھی فرد پر اگر آپ انگشت اٹھائیں گے تو مسلمان مشکوک نہیں ہوگا، اسلام مشکوک ہو جائے گا، مسلمان مشکوک نہیں ہوگا، اسلام مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ ذریت ابراہیم میں خداوند علی اعلیٰ نے اس علم توحید کو انتقال پذیر بنایا۔ اب جہاں جہاں ذریت ابراہیم کا تسلسل ہے وہاں یہ علم توحید انتقال پذیر ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اب مجھے یہاں کوئی بحث قائم نہیں کرنا کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا، اب مجھے یہاں کوئی بحث قائم نہیں کرنا کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا، اب مجھے یہاں کوئی بحث قائم نہیں کرنا کہ رسول کے والد گرامی کا دین کیا تھا، اب مجھے یہ بحث قائم نہیں کرنا کہ رسول کی والدہ گرامی کا دین کیا تھا، اب مجھے یہ بحث قائم نہیں کرنا کہ ابو طالب کا دین کیا تھا۔ آپ محسوس کرو، میں مذہب کی اصطلاح کو صرف کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں اصطلاح مذہب کو صرف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اصطلاح مذہب بادشاہوں کی زبان پر ہے، لیکن ہادیوں نے جس اصطلاح کو اپنی زبان پر صرف کیا وہ اصطلاح دین ہے، اصطلاح دین ہے، اور زبان ہادی سے نکلا ہوا کلمہ ہی تو حجت قرار پاتا ہے، زبان ہادی سے نکلا ہوا کلمہ ہی تو حجت قرار پاتا ہے۔ اب دین کے اوپر بحث قائم کر دیں، اب دین کے اوپر بحث قائم کر دیں۔ ذریت ابراہیم میں جہاں علم توحید انتقال پذیر ہو رہا تھا
وہاں ایک ہی دین تھا اور اس دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس دین کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، ابراہیم نے علم توحید کو بلند کیا، کہا خدا کو مانو، کہا خدا کو مانو۔ تو اب ذریت ابراہیم میں کوئی فرد ایسی نہیں ملے گی کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ مجھے مانو، کوئی فرد ایسی نہیں ملے گی کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ مجھے مانو۔ ہر ایک نے کہا خدا کو مانو، ہر ایک نے کہا خدا کو مانو۔ لیکن وہ جو دور جاہلیت کے اندر سانس کھینچ چکے تھے اور آج کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں بنام مسلمان کھڑے ہو کے سانس کھینچ رہے تھے، انہوں نے جب سینہ اسلام کے اوپر قدم رکھا تو انہوں نے اصطلاح مذہب کو متعارف کرایا، اور جب انہوں نے اصطلاح مذہب کو متعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مانو، انہوں نے کہا کہ ہمیں مانو۔ اس تمہید کو آپ اگر محفوظ کر رہے ہیں تو ایک طویل ہنگام سمٹتا ہوا آگے بڑھ جائے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ کسی فرد نے ذریت ابراہیم کے یہ آواز نہیں بلند کی کہ ہمیں مانو، ہر ایک فرد نے کہا خدا کو مانو۔ لیکن بنام اسلام جب بادشاہوں نے سینہ اسلام پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا ہمیں مانو، تو وہ دین سے ہٹے اور مذہب کی راہ کو معین کر دیا، وہ دین سے ہٹے اور مذہب کی راہ کو معین کر دیا۔ یوں اسلام میں دو دائرے تخلیق ہوتے ہیں، ایک دائرے کو دینی دائرہ کہتے ہیں اور ایک دائرے کو مذہبی دائرہ کہتے ہیں۔ دینی دائرے میں تشدد نہیں، مذہبی دائرے میں تشدد ہے، میرے مقال میں محفوظ رکھیں۔ دینی دائرے میں تشدد نہیں، مذہبی دائرے میں تشدد ہے۔ دینی دائرے میں تقسیم نہیں، مذہبی دائرے میں تقسیم ہے۔ دینی دائرہ انسان کو موحد رکھتا ہے، دینی دائرہ انسان کو موحد رکھتا ہے۔ نہیں آسان کریں، دینی دائرے میں نہ فرقہ ہے، نہ مسلک ہے، نہ نظریہ ذاتی ہے، نہ نظریہ مصلحتی ہے۔ مذہبی دائرے میں فرقہ بھی ہے، مسلک بھی ہے، نظریہ ذاتی بھی ہے، نظریہ مصلحتی بھی ہے۔ دینی دائرے کی آواز ہے خدا کو مانو، مذہبی دائرے کی آواز ہے ہمیں مانو۔ تو عزیزان گرامی، جہاں شخصیت پرستی ہے اسے مذہبی دائرہ کہتے ہیں، اور جہاں خدا پرستی ہے اسے دینی دائرہ کہتے ہیں۔ اب تو میرا بیانیہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ خانوادہ ختمی مرتبت، آبائے ختمی مرتبت میں کہیں یہ آواز نہیں ہے کہ ہمیں مانو، وہ کہہ رہے ہیں خدا کو مانو، وہ کہہ رہے ہیں خدا کو مانو۔ کلمہ پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، ردا اسلام میں لپٹ کر جو تردد و شائبے میں گرفتار ہو، جو زنجیر شک میں اسیر ہو جائے، جو زنجیر شک میں اسیر ہو جائے، وہ گمان و تخمینہ و اندازے کی راہ کے اوپر حیات کو ڈال دیتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جو اس کو تسلیم کرے، جو اس کو تسلیم کرے، وہ گمان و اندازہ و تخمین کی راہ پر حیات کو نہیں ڈالتا، اس لیے کہ وہ زنجیر شک میں گرفتار نہیں، وہ نعمت یقین سے سرشار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اس کی ملکیت پہ قبضہ کرے، اب اگر کوئی اس کی ملکیت پہ قبضہ کرے تو عزیزان گرامی اب وہ نگہبان ہے،
اب وہ نگہبان ہے. اب جب نگہبان ہے تو ذمہ داری اس کی ہے، ذمہ داری اس کی ہے کہ ملکیت کو وہ گزار کرائے. تو پوری تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ کو لکھا، اور میں بڑی فراخ دلی سے کہتا ہوں کہ بڑے بڑے مورخین کے قلم خریدے گئے، لیکن قلم خریدنے کے باوجود کسی قلم میں یہ جرت نہ آئی کہ جو یہ کہتا کہ فلاں کلید بردار کعبہ تھا، فلاں کلید بردار کعبہ تھا. جب کلید بردار کعبہ کا نام ڈھونڈا تو ایک ہی نام آیا جسے ابو طالب کہا جاتا ہے، جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اب جس کے ہاتھوں میں علم توحید ہو اس کے گھر میں کوئی بت رکھ سکتا ہے، کسی کی جرت و مجال نہیں. تو یہی سبب ہے کہ کعبے میں بت نہ تھے، کعبے کے اطراف میں بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اطراف میں بت رکھے ہوئے تھے. یہ تو تعداد تو سب نے لکھی، اور کعبے کا رقبہ بھی سب کی نگاہوں میں ہے، کعبے کا رقبہ بھی سب کی نگاہوں میں ہے. اطراف کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت باہر بلندی کے اوپر نصب کیے گئے تھے، باہر بلندی کے اوپر نصب کیے گئے تھے. لیکن کیا تاریخ کا موڑ ہے لطیف کہ اگر مکے میں قحط پڑا، مکے میں قحط پڑا اور ہر قبیلہ اپنے بت کے آگے آ کر گڑ گڑانے لگا، گڑ گڑانے لگا، لیکن ہر ایک نے سر جھکایا اور جھکا کے پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا. اور یہ پلٹ کے دیکھنا اس امر پہ غماز تھا کہ کسی کے انتظار میں، کسی کے انتظار میں. تو سب نے دیکھا کہ ایک مرد آہن ایک طفل کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے بلندی سے اترا، اور کعبے کی دیوار کے نیچے آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں، اس بچے کا واسطہ دیتا ہوں. اگر اس مرد آہن کا بھی کوئی بت ہوتا تو وہ وہاں آ کے سجدہ ریز ہوتا، لیکن اس نے اس مقام کے اوپر وضاحت کر دی کہ تمام قبائل کے بت تھے، لیکن ایک بنی ہاشم کا گھرانہ تھا کہ جس کا کوئی بت کعبے میں نہ تھا. یعنی یہ ذریت ابراہیم تھی جو علم توحید کو بلند کیے ہوئے تھی، اور جو زیر دیوار کعبہ آ کے کہہ رہی تھی اس بچے کے صدقے میں اس قحط کے عذاب سے نجات دلا دے. تو عزیزان گرامی سب نے دیکھا کہ گھنگور ابر آیا، گھنگور ابر آیا، کھول کر ابر برسا. اور وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن کہ کلمہ پڑھ کر بنام اسلام، کلمہ پڑھ کر بنام اسلام شاہی کی بنیادوں کو قائم کرنے والوں نے کہا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ہم اس وسیلے کو نہیں مانیں گے. تو عزیزان گرامی جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ہمیں ان سے شکایت نہیں، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ابو طالب دشمنی میں اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ دعائیں مستجاب نہ ہو. ابو طالب دشمنی اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ دعائیں مستجاب نہ ہو. آج تو تعداد عرب کے قریب جا رہی ہے مسلم امت کی، لیکن شکوے میں ہے، شکوے میں. اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ دشمنی اسلام سے نہیں، دشمنی ابو طالب سے تھی، دشمنی ابو طالب سے تھی. اور اس دشمنی میں اتنا بڑھے،
اس دشمنی میں اتنا بڑا کہ جہاں ہاتھ سے وسیلہ بھی نکل گیا. میں نے بہت سہولت سے یہ مکالمہ کیا. اتنا بڑے کہ ہاتھ سے وسیلہ بھی نکل گیا. اگر کوئی آیا کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے، لوگ تو خوف زدہ ہو گئے تھے، لوگ تو خوف زدہ ہو گئے تھے، اور آ کر ہرکس و ناکس سے نہیں کہا، اس سے کہا جو کلید بردار کعبہ تھا، اس سے کہا جو کلید بردار کعبہ تھا. کہا کہ جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں ہاتھی، جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں ہاتھی. خوف طاری ہو گیا تھا. لیکن ابو طالب کی کیفیت اطمینان آپ دیکھیں گے، سب نے محفوظ کیا اس مکالمے کو. ابو طالب نے کہا جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا. ابو طالب نے اپنی ملکیت کا اعلان نہیں کیا، کہا یہ ملکیت اس کی ہے، میں محافظ ہوں، میں محافظ ہوں. جس کی ملکیت ہے وہ حفاظت کرے گا. تو جو توحید پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہو، آپ اس کے ایمان کو ٹٹول رہے ہیں. جو توحید پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہو، آپ اس کے ایمان کو ٹٹول رہے ہیں. جو عدل کی اتنی محکم بنیادوں پہ حیات کو قیام دیے ہو، آپ اس کے ایمان کو ٹٹول رہے ہیں. جو نبوت پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہو، جو نبوت پر اتنا پختہ یقین رکھتا ہو کہ جہاں اگر بھتیجے سے کہا، جہاں بھتیجے سے کہا کہ یہ آئے تھے اور یہ پیشکش لائی تھی، یہ پیشکش لائی تھی، تو عزیزان گرامی بھتیجے نے کیا جواب دیا وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے. اور ابو طالب نے کیا کہا کہ میں سپر بن کے کھڑا ہوں، میں سپر بن کے کھڑا ہوں. 1-2 سال نہیں، 50 سال، 50 سال نبوت کے ابو طالب کے سائے میں گزرے، ابو طالب کے سائے میں گزرے. منتخب ابو طالب کو کیا گیا کہ آپ پرورش کریں، آپ پرورش کریں. ابو طالب نے پرورش کی جو توحید پر پختہ یقین رکھے، جو توحید پر پختہ یقین رکھے. میں نے کسی موقع پہ منبر سے کہا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ میں حیات کو جذب کر لے، جو لا الہ الا اللہ میں حیات کو جذب کر لے، تو اس کا حرکت و سکون، اس کا ذاتی حرکت و سکون نہیں رہتا، خالق کا حرکت و سکون کہلاتا ہے، خالق کا حرکت و سکون کہلاتا ہے. میں نے اسی منبر سے تفصیل عرض کرتے ہوئے کہا. تو عزیزان گرامی، اب اگر ابو طالب کے ایمان کو آپ ٹٹول رہے ہیں تو ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، اور ابو طالب کس شان سے پرورش کر رہے ہیں کہ جہاں عنایت شامل حال نہیں کہ میں پرورش کر رہا ہوں، نہیں، امانت الہی کی حفاظت کر رہے ہیں، امانت الہی کی حفاظت کر رہے ہیں. تو قرآن میں آیت موجود ہے، اور یاد ہونا چاہیے حفاظ کو بالخصوص. قرآن میں آیت موجود ہے، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تیری پرورش کی. کوئی مفسر حاشیہ لگا کے لکھے کہ پرورش کس نے کی، تو سب نے کہا پرورش ابو طالب نے کی. تو جس کے فعل کو خالق خود سے نسبت دے دے، آپ اس کے ایمان کو ٹٹول رہے ہیں. فعل ابو طالب، فعل ابو طالب فعل الہی،
فعل ابو طالب فعل الہی. اور جب حرکت و سکون خالق کا حرکت و سکون ہو جائے، جب خالق کا حرکت و سکون ہو جائے تو عزیزان گرامی اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کون شفاعت کرے گا؟ جس کا فعل خالق کا فعل ہو جائے اسے یہ استحقاق حاصل ہے جس کی چاہے شفاعت کرے. اسے یہ استحقاق حاصل ہے کہ جس کی چاہے شفاعت کرے. تو عزیزان گرامی ایک دو نہیں، کتنے مقامات ہیں، کتنے مقامات ہیں کہ جہاں تاریخ بادشاہوں کے ابر و چشم کے اشاروں پہ لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرف نہ اٹھا سکا، اس لیے کہ لکھنے والے خود اس امر حق کو محفوظ کرتے چلے گئے، اس امر حق کو محفوظ کرتے چلے گئے. تو پھر آپ نے محدثین نے راویوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو آپ کو دو راوی ملے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ روایت کی کہ ابو طالب نے، اب میں وہ مکالمہ نہیں کہوں گا ممبر سے، پہلا راوی عبداللہ ابن عمر. تو اب اگر آپ اس سے روایت کو لے رہے ہیں تو یہ بھی تو تلاش کریں کہ یہ دنیا میں تشریف کب لایا، یہ دنیا میں تشریف کب لایا. ہجرت سے 3 برس قبل ان کی ولادت ہے. تو عزیزوں ابھی جو پالنے میں پیر پھیلانا نہ سیکھا ہو وہ ایمان ابو طالب پہ کیا روایت لکھ رہا ہے؟ ایمان ابو طالب پہ کیا روایت لکھ رہا ہے؟ دوسرا راوی آپ نے کثرت کو نگاہ میں رکھا ہے، آپ نے کثرت کو نگاہ میں رکھا ہے. دوسرا راوی ابو ہریرہ، یہ بھی تو تلاش کرو کہ یہ کب مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی تو تلاش کرو کہ یہ کب مسلمان ہوئے ہیں. پوری مکی زندگی گزر گئی، مکے کی صحبتیں گزر گئیں، ہجرت کا مرحلہ گزر گیا، بدر گزری، احد گزری، خیبر فتح ہو گیا، تو یہ اسلام لائے. تو جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا ہو آپ اس سے روایت لے رہے ہیں ابو طالب کے ایمان پر. لیکن یہ بھی محفوظ ہے تاریخ میں کہ ادھر ان کے اسلام کو قبول کیا گیا اور ادھر ختمی مرتبت نے کہا بلاؤ ابو ذر کو بلاؤ. تو یہ گھبرا کر حضوری میں آئے، کہنے لگے یہ کون صاحب ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے؟ تو رسول نے مسکرا کے ان کی بے خبری کا اعلان کیا کہ ہم جنہیں بلا رہے ہیں وہ اوائل میں اسلام لائے تھے، آپ آج اسلام لائے ہیں. تو جنہیں ابو ذر کے ایمان کی خبر نہ ہو وہ ابو طالب کے ایمان کے روایت کیا محفوظ ہے؟ ابو طالب کے ایمان کے اوپر روایت کو کیا محفوظ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، اس لیے تاریخ کا سفر بڑا نازک سفر ہے، تاریخ کا سفر بڑا نازک سفر ہے. اس لیے ہم ممبر سے کہتے ہیں کہ مدرسوں میں تاریخ پڑھاؤ، مدرسوں میں تاریخ پڑھاؤ تاکہ یہ مڑ مڑ کر دیکھیں، یہ مڑ مڑ کر دیکھیں تو مستقبل میں پریشانی نہ ہو، حال میں گھبراہٹ نہ ہو. اس لیے کہ جب مڑ کر دیکھیں گے تو ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا، جب مڑ کر دیکھیں گے تو ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا جہاں نسلاً بعد نسلاً علم توحید انتقال پذیر ہو رہا ہے. ہم نے اولاد ابراہیم میں کلمہ باقیہ کو قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ لعلکم یرجعون. جب پلٹ کر دیکھیں تو اس گھرانے پہ نگاہ رہے
یعنی اس گھرانے پہ نگاہ نہ رہے، مرکز پہ نگاہ رہے، توحید پہ نگاہ جمی رہے۔ اگر اس گھرانے سے ہٹ جائے گا تو آلودگی شرک میں گرفتار ہو جائے گا، اس گھرانے پہ نگاہ جمی رہے گی تو توحید سے دامن بندھا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ پلٹ کر جب دیکھو گے تو ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا، ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا کہ جہاں عالم توحید بلند ہے، جہاں عالم توحید بلند ہے۔ ورنہ تو تثلیث پر مکالمہ چھڑا ہوا تھا، تثلیث میں مکالمہ چھڑا ہوا تھا۔ تو پھر رسول اگر لے کے چلے تو کس کو لے کے چلے؟ رسول لے کے چلے تو کس کو لے کے چلے؟ انہیں لے کے چلے جن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا، انہیں لے کے چلے جن کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا۔ مباہلہ امتحان خون ابو طالب ہے، میرا مکالمہ یاد رہے، مباہلہ امتحان خون ابو طالب ہے، اس لیے کہ مسئلہ توحید کے علم کا تھا، مسئلہ توحید کے علم کا تھا۔ تو مباہلے میں ان کو لے کر آئے کہ جو علم بردار توحید تھے، مباہلے میں ان کو لے کر آئے جو علم بردار توحید تھے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں دشمنی کیوں ہے ابو طالب سے؟ اس لیے کہ 13 برس مکی زندگی، 13 برس مکی زندگی ابو طالب ڈھال بنے ہوئے ہیں توحید کے لیے، نبوت کے لیے۔ ہجرت کی رات یہ ابو طالب ہی کا دیا ہوا درس تھا کہ جو علی چادر اطمینان اوڑھ کر سو رہے تھے۔ شیب ابی طالب یہ ابو طالب کا دیا ہوا درس تھا کہ علی چادر اطمینان اوڑھ کر سو رہے تھے۔ اور اب 10 برس مکی زندگی، 13 برس مکی زندگی اور اب 10 برس مدنی زندگی، اب جہاں مقابلہ ہے وہ خون ابو طالب سے ہے۔ دشمنی ابو طالب سے، اور ابو طالب دشمنی کہاں تک لے کر آئی؟ ابو طالب دشمنی کہاں تک لے کر آئی؟ عزیزان گرامی، ابو طالب دشمنی کربلا تک لے کر آئی، ابو طالب دشمنی کربلا تک لے کر آئی۔ ابو طالب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مینارہ ہدایت ہے، ابو طالب کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس مینار ہدایت کے ساتھ سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، دشمنی ابو طالب سے ہے، ابو طالب کے گھرانے سے۔ کربلا پوری سجی ہوئی ہے لہو ابو طالب سے، کربلا پوری سجی ہوئی ہے لہو ابو طالب سے۔ اگر آپ کو نام ہی سے قد ہے تو آپ نام نہ لیجیے، آپ نام نہ لیجیے، لیکن لہو پکارے گا، لہو پکارے گا کہ ابو الفضل کس کا لہو ہے، قاسم ابن حسن کس کا لہو ہے، علی اکبر کس کا نہیں، حسین ابن علی کی رگوں میں کس کا لہو ہے، لہو پکارے گا۔ تو کربلا ابو طالب کے لہو سے سجی ہوئی۔ جب تک کربلا بیان ہوگی، لہو ابو طالب کی ضیائیں تاریکی کو روشنی میں بدلتی رہی، تاریکی کو روشنی میں بدلتی رہی۔ اب سمجھ میں آیا آپ کہ بادشاہوں کو کربلا سے قد کیوں ہے؟
بادشاہوں کو کربلا سے قد کیوں ہے؟ کربلا کی راہ کو کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب ورقِ کربلا الٹے گا چہرہ ابو طالب نکھر کر سامنے آئے گا۔ جب ورقِ کربلا الٹے گا چہرہ ابو طالب نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ابو طالب کی رگوں میں توحید لا الہ الا اللہ نفوس پذیر ہے، نفوس پذیر ہے۔ اس لیے فعل ابو طالب فعل الہی ہے، فعل ابو طالب فعل الہی ہے۔ اور پھر اگر ابو طالب لبوں کو جنبش کی، ابو طالب لبوں کو جنبش کی، آیت بعد میں آئی لیکن وہ آیت کلمہ بن کے ابو طالب کی زبان پہ پہلے جاری ہو جائے۔ میں نے بڑی احتیاط سے یہ اس وقت آپ کے سامنے مکالمہ کیا، آیت بعد میں آئی لیکن وہ کلمہ بن کر لب ابو طالب پہ پہلے جاری ہو جائے۔ تفصیل کوئی نہیں، تفصیل کوئی نہیں۔ ختیجہ کی سوانح حیات لکھنے والے اور ختیجہ کی زندگی پہ کام کرنے والے جب عقد ختمی مرتبت کا تذکرہ کرتے ہیں، جب عقد ختمی مرتبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو خطبہ نکاح کو ضرور بیان کرنا پڑتا ہے، خطبہ نکاح کو ضرور بیان کرنا پڑتا ہے۔ قرآن میں بعد میں آیا الحمدللہ رب العالمین، آیت بعد میں آیا۔ ابو طالب کی زبان پہ یہ کلمہ پہلے جاری ہوا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو خالق نے کہا تمہاری زبان کا کلمہ آیت بن رہا ہے، اب تمہارا لہو جن رگوں میں جائے گا ان کے افعال سرزد ہوں گے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی، قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں گی۔ یوں یہ مرحلہ ہے جس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ بشریت میں اگر پہلی نعت کسی نے کہی تو وہ ابو طالب نے کہی، وہ ابو طالب نے کہی۔ موقع و محل نہیں تفصیل میں جانے کا، لیکن اب تو نعت ابو طالب پہ شرحیں لکھی جا رہی ہیں، اب تو نعت ابو طالب پہ شرحیں لکھی جا رہی ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں سے چلی، یہ بات کہاں سے چلی کہ نعت پر بھی انگوش اڑ گئی، نعت پر بھی انگوش اڑ گئی۔ عزیزان گرامی، جو مزاج دان قرآن ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ میں نے خطابت کا مکالمہ نہیں کیا اس وقت، جو مزاج دان قرآن ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ نعت محمد۔ قرآن کیا ہے؟ نعت محمد۔ فعل ابو طالب فعل الہی، فعل ابو طالب فعل الہی۔ قرآن کیا ہے؟ نعت محمد۔ قرآن جھوم جھوم کے نہ پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی ابو طالب میں آپ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ قرآن نعت محمد ہے، قرآن نعت محمد۔ نعت کہتے کسے؟ نعت ہے سراپا۔ جب سراپا منظوم ہو تو اسے نعت کہتے ہیں۔ قرآن سراپا منظوم کر رہا ہے، قرآن سراپا منظوم کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا نعت گو شاعر جو ہے زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ کیا نعت گو شاعر آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے، یہ کیا لبوں کی جنبش کا تذکرہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اگر زلفیں دیکھے، قرآن اگر زلفیں دیکھے، نہیں، مکالمے کو بدل لیجیے، خالق اگر محبوب کی زلفیں دیکھے،
خالق اگر محبوب کی زلفیں دیکھے تو قرآن میں آیت رکھ دے واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا. خالق اگر آنکھیں دیکھے تو قرآن میں آیت رکھ دے وما زاغ البصر وما طغى. خالق اگر کانوں پہ نگاہ کرے تو کہے وَطَايَا أُذُنٌ وَيَا. نگاہ اگر چہرے پہ چلی جائے تو کہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. نگاہ اگر سینے پہ چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. نگاہ اگر پشت پر چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. نگاہ ہاتھوں پہ چلی جائے تو قرآن میں آیت رکھ دے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور نگاہ اگر قدموں پہ چلی جائے تو اتنا جتا کرے کہ معراج پہ بلا کے کہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. مزاج دان قرآن ہے. مزاج دان قرآن ہے ابو طالب. نہیں، ابو طالب پہلا انسان جس نے نعت خاتم کہی، جس نے نعت خاتم کہی. نہ مانیے لیکن میں شکر گزار ہوں ان تمام کلمہ پڑھنے والوں کا جو نعت کہہ رہے ہیں اور نعت پڑھ رہے ہیں. نعت کہہ رہے ہیں اور نعت پڑھ رہے ہیں. انہیں آپ ٹٹولنے دیجئے ایمان ابو طالب، لیکن آپ نعت لکھ کر نعت پڑھ کر مقلد ابو طالب ہونے کا اعلان کرتے رہے. آپ نعت پڑھ کر نعت لکھ کر مقلد ابو طالب ہونے کا اعلان کرتے رہے. تو عزیزان گرامی، جب تک کلمہ پڑھنے والا جب تک ابو طالب کا مقلد نہ بنے وہ عشق نبوی کی دلیل قائم نہیں کر سکتا. وہ عشق نبوی کی دلیل قائم نہیں کر سکتا. بغیر عشق بے خبری ہے، عشق کے ساتھ خبر ہے. بے خبری کلمہ پڑھے گی مر جائے گی، لیکن خبر ایک سانس کھینچے گی باقی رہ جائے گی. خبر ایک سانس کھینچے گی باقی رہ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ فرقہ نہ دیکھو، مسلک نہ دیکھو، نظریہ ذاتی نہ دیکھو، نظریہ مصلحتی نہ دیکھو. عشق کا دائرہ ڈھونڈو، عشق کا دائرہ ڈھونڈو. عشق کا دائرہ جو ڈھونڈ لیتے ہیں ان کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظریہ ذاتی نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظریہ مصلحتی نہیں ہوتا. وہ مرکز سے جڑے ہوتے ہیں، اور جو مرکز سے جڑے ہوں وہی باقی رہتے ہیں. جو مرکز سے جدا ہو جائیں وہی فنا ہو جاتے ہیں. اس لیے مشورہ آج کی شب میں یہ ہے کہ عشق کا دائرہ دیکھو، عشق کا دائرہ ڈھونڈو، عشق کا دائرہ تلاش کرو. اور جس کو تلاش ہو وہ حسین کی مجلس کو ڈھونڈے، وہ حسین کی مجلس کو ڈھونڈے. مجلس دارہ عشق کا دوسرا نام، مجلس دارہ عشق کا دوسرا نام. مولانا روم یاد آئے. ملت عشق از ہمیں ملت ہا جدا، ملت عشق از ہمیں ملت ہا جدا، عاشقن را مذہب و ملت جدا. عشق کرنے والوں کی ملت ہی جدا ہے، ان کی راہ ہی جدا ہے. مسلک عشق میں نفرت حرام ہے، مسلک عشق میں نفرت حرام ہے. محبت کا ساغر بڑھتا ہے، محبت کا ساغر بڑھتا ہے. جو مرکز سے بندھے ہوں وہ فاصلہ نہیں رکھتے، وہ بلا فصل سیر کرنے کے آتے ہیں.
میرے مکال میں محفوظ رہیں. جو مرکز سے بندھے ہوں وہ فصل نہیں رکھتے، وہ بلا فصل سیر کرنے کے عادی ہوتے ہیں. تو اس لیے جوش کی آواز میں آواز ملائیں اور گفتگو کو ترجمے کی منزل تک لے جائیں کہ دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے. اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے. اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. تاریخ سمٹ رہی ہے، تاریخ سمٹ رہی ہے. اے دوست دل میں گرد کدورت نہ چاہیے. اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے. کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے. کانٹے سے بھی پر تجھے وحشت نہ چاہیے. کانٹے سے بھی پر تجھے وحشت نہ چاہیے. کیوں؟ پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا. کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا. زمانہ چال غضب کی چلتا ہے، لیکن ہم اسے ساغر محبت کے ذریعے سے بجھا دیتے ہیں. ہم اسے ساغر محبت کے ذریعے سے بجھا دیتے ہیں. ماتم محبت کا دوسرا نام ہے. ماتم محبت کا دوسرا نام ہے. دشمنیاں ماتم نہیں کرتی، محبت ماتم کرتی. محبت ماتم کرتی. اس لیے ہم نے اس شب کو ماتم سے مختصر کیا. اس شب کو ماتم سے مختصر کیا کہ زمانہ سمجھ لے، زمانہ سمجھ لے. ماتم اعلان محبت ہے. ماتم اعلان محبت ہے. جس کا گھر لٹ جائے وہ ماتم نہ کرے تو کیا کرے. جس کا گھر لٹ جائے وہ ماتم نہ کرے تو کیا کرے. ایک دن میں نکاح تاریخ میں دیکھا کہ جس رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا، بچپنا صحیح لیکن مسکرا کے کربلا تصویر کر، مسکرا کے کربلا تصویر کر. ایک دن میں نگاہ تاریخ میں دیکھا جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا، اس نے اپنے تیور سے کربلا کے ہنگام کو الٹ کے رکھ دیا. ایک دن میں نگاہ تاریخ میں دیکھا کہ جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا، اس کے شباب کا تذکرہ، اس کے شباب کا تذکرہ باقی رہ گیا. اس کے شباب کا تذکرہ باقی رہ گیا. گفتگو تمام کرتا ہوں، گفتگو تمام کرتا ہوں علی اکبر کی رخصت پر. ماں نے یہ کہہ کے رخصت کیا کہ میری دعا برائے بیٹا. پھوپھی نے کلیجے کو تھام کے کہا دل کی حسرت دل ہی میں رہ گئی. اور حسین ابن علی نے تبرکات رسول سے آراستہ کر کے حضوری میں کھڑا کیا اور سینے سے لگا کے کہا بیٹا جاؤ تمہیں اللہ کو سونپا،
جاؤ تمہیں اللہ کو سنو۔ شہزادہ سواری پہ سوار ہو چکا، شہزادہ سواری پہ سوار ہو چکا۔ امام نے علی اکبر کو ایک مرتبہ پھر نکاح پر کے دیکھا۔ شہزادہ جھک کے تسلیم بجا لایا، گھوڑے کو ایڑ دی، سواری میدان کی جانب چلی۔ چل گام سواری چلی تھی، شہزادے نے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ شہزادے نے قدموں کی آہٹ کو سنا، مڑ کے دیکھا، عجب منظر تھا۔ بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا، یکدم سواری سے پیچھے آئے، تیز قدم چلے۔ حضور یہ پدر میں دست ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور یہ پدر میں دست ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، بابا یہ بات تو اچھی نہیں کہ جوان بیٹا سواری پہ سوار اور بوڑھا باپ اس عالم میں۔ امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجے کو تھام لیا، کہنے لگے، شہزادے تم نہیں جا رہے میدان میں، بابا کی جان جا رہی ہے۔ تم نہیں جا رہے میدان میں، بابا کی جان جا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر امام رکے تھے، علی اکبر نے قدم آگے بڑھایا، جھکتے ہوئے باپ کے کانوں میں کچھ کہا، جھکتے ہوئے باپ کے کانوں میں کچھ کہا۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم شہزادے نے باپ کے کانوں میں کیا کہا، لیکن مقتل لکھتا ہے امام جب خیمے کی جانب لوٹے تو کہیں بیٹھے کہیں کھڑے ہوئے، کہیں بیٹھے کہیں کھڑے ہوئے۔ سواری جب دیوڑی پر آئی تو بہن نے ستون خیمہ پہ ہاتھ مار کر کہا، بھائی میرے لال نے کیا بات کہی جو آپ برداشت نہ کر سکے۔ امام نے سر کو جھکا لیا، امام نے سر کو جھکا لیا، کہنے لگے، بہن برداشت تو تم بھی نہ کر سکو گی۔ آواز آئی، بھائی اماں کا کلیجہ ہے، بھائی اماں کا کلیجہ ہے۔ کچھ دیر گزری، امام نے سر کو بلند کیا اور ایک مرتبہ پکار کر کا، فضا ذرا آ کر زینب کے بازوؤں کو تھام لے، فضا ذرا آ کے زینب کے بازوؤں کو تھام لے۔ پھر میرا مولا یوں گویا ہوا، کہنے لگے، بہن کہیں زمانے میں یہ دستور دیکھا کہ جوان بیٹا اور بوڑھے باپ کو وصیت کرے؟ شہزادی نے تڑپ کے کہا، بھائی بتا میرے لال نے کیا وصیت کی ہے؟ امام نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیے، کہنے لگے، بہن شہزادہ یہ کہہ رہا تھا، بابا میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں غریب ہے، کہیں ایسا نہ ہو سر ننگے میرے لاشے پر۔ ایومن قلبن ینقلب الہی و سیدی یا مولایا۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پردہ۔ پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ملت کو متحد رکھ، مملکت کی حفاظت فرما،
ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔